تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہان کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اعلی انصاف سیدنا عمر فاروق کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا، عمر مراد رسول ہیں، یعنی دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مرید رسول ہے، اور عمر فاروق اعظم مراد رسول ہے۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر پیغمبر اسلام کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اکرام اور حکماء اسلام نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نشاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سرعام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی بھی تو عجب شے مانگی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ جل شانہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لے کر جا رہے تھے۔ راستہ میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا، جس نے پوچھا، عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصہ کو ہی ختم کر دوں؟ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے کہا، عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے، لگتا ہے تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے، جہاں ان کے بہنوئی اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی، دروازہ پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر نام سنتے ہی سیدنا خباب آپ کے بہنوئی چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے سنا تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے وہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ اس کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے، اچھا لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو۔ اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا، سورۃ طٰہٰ پڑھنی شروع کی، اور یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن الارت آپ کے بہنوئی یہ منظر دیکھ کر باہر نکلے اور کہنے لگے، عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی، اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر کہنے لگے، اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ پڑے۔
درے پر مقیم صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ و اسد رسول ہی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہے وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے بعد بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی رحمہ اللہ نے عجیب جملہ کہا، حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے، پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ و اسد رسول ہی سیدنا حمزہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ پر اور عمر پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کس میں جرت تھی کہ کوئی بولتا۔ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے سچ کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیع میں چند فرامین رسالت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستہ سے ہٹ جاتا ہے اور وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حالت خواب میں تھا، میں نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے، پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، انہوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی کھلی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ سلسلہ احادیث سے آخری حدیث پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ سلسلہ بہت دراز ہے اور دامن صفحات میں جگہ کم۔ بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا، اے احد، ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے،
اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے تو تیرے حبیب کے شہر میں آئے۔ آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک پر 3 چونچیں ماری۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان فرمایا اور فرمایا میری موت کا وقت قریب ہے۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو حق تعالیٰ شانہ نے قبول فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو 27 ذو الحجہ بروز بدھ زخمی کیا گیا، اور 1 محرم الحرام بروز اتوار آپ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور خاص روضہ نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ عمر 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 عطائے کبریا